رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا توبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دے گا۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، کتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر جاتے ہیں، مگر درود پاک ایک ایسا اریزر ہے خطائیں معاف کروانے کا کہ بندہ درود پڑھتا جائے، اللہ کی رحمت سے امید کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں اور رحمتوں کی برسات میں ہوتی چلی جائے۔ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، چلتے پھرتے۔ آپ فیکٹری میں یہاں کام کرنے والے اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، فیکٹری اونرز بھی ہیں، آپ سوچیے آپ اگر اسٹیچنگ کر رہے ہیں، اسٹیچنگ یونٹ ہے، اگر لینز ہیں، آپ کی جس طرح پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے باڈی کے دیگر پارٹ سے کام کر رہے ہیں اور زبان فارغ ہے تو اس زبان سے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ کام کرتے کرتے سینکڑوں درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، ہزاروں درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں درود پاک جو پڑھنے والا ہو جائے اس کو تو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے۔ اب 1000 بار درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن آپ سوچیں کہ برکت کتنی زیادہ ہے۔ چلیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار محبت کے ساتھ مل کر یہاں بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ اجتماع سن رہے ہوں، آئیے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، دلہا عقیدت پیش کرتے ہوئے مل کر درود پاک کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میرے بیان کا موضوع ہے، جس موضوع پر مجھے بیان کرنا ہے، وہ دا موسٹ پاپولر اناؤنسمنٹ آف دا ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ مقبول جو نغمہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا جو اعلان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دی جانے والی جو صدا ہے، وہ آج میرا موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ یہ کون سی صدا ہے، یہ کون سا اعلان ہے، وہ کون سا نغمہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے۔ پھر پیارے سامنے بھائیوں، کبھی آپ گلوب پر نظر دوڑائیں، یہاں فیکٹری اونرز بھی موجود ہوں گے، آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹائم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اس وقت اگر پاکستان میں رات کے 10 بجا چاہتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں 8 بجنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ امریکہ چلے جائیں تو وہاں جناب اس وقت صبح کے 9 بجنے والے ہوں گے۔ اسی طرح آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں کچھ اور ٹائم ہوگا، چائنا میں کچھ اور ٹائم ہوگا، تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں وقت کی ان سمجھ لیجیے کہ روٹیشن ہے اور الگ الگ وقت ایک دنیا بھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس اعلان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کون سا اعلان ہے کہ جو ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کیا جا رہا ہے، وہ نغمہ کون سا ہے، وہ پکار کون سی ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد اذان سے ہے، کہ اذان ہر منٹ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں دی جا رہی ہے۔ کہیں فجر کا وقت ہے، تھوڑی دیر بعد کسی اور ملک میں فجر کا وقت ہوا، آگے کہیں ظہر کا وقت ہو گیا، کسی میں عصر کا وقت، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ تو اذان الحمدللہ
ایک ایسی صدا ہے جو ہر وقت دنیا بھر میں دی جا رہی ہے، اور ایک ایسی یونیفارم پوزیشن ہے، ایسی یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں یگانگت ہے کہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، چائنا میں جائیں، یورپ میں جائیں، عرب ممالک میں جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں کے بولنے والے رہنے والے کو اور زبان بولتے ہوں گے، مگر اذان کے الفاظ سب کے ایک ہیں، اللہ اکبر کہہ کر یہ صدا بلند ہوگی۔ اس زبان کا، اس اذان کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا، بلکہ یونیفارم پوزیشن میں یہ اذان دی جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج اپنے بیان میں اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اذان کب سے شروع ہوئی، یہ کس طرح شروع ہوئی، اس کے الفاظ کیسے بتائے گئے، کیا اذان دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے، مؤذنین جو مسجدوں میں اذان دیتے ہیں ان کو کیا برکت ملتی ہے، اور اذان سننے والا کیا کرے کہ وہ بھی لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر، کیونکہ روزانہ آپ کی فیکٹری میں یقیناً نماز کی جگہ ہوگی، قریب کوئی مسجد ہوگی جہاں سے اذان کی آواز آتی ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان ایک ایسا نغمہ ہے، ایک ایسی صدا ہے کہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سننے کو ملتی ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مملکت میں رہنے کی سعادت دی، یہاں تو الحمدللہ گلی گلی تو ہر محلے میں مسجد موجود ہے، اذان کی آواز آتی ہے، مگر ان ممالک میں کہ جہاں مسجدیں دور ہیں اذان کی آواز کو لوگ ترستے ہیں۔ یوکے میں جب جاتے ہیں تو بتاتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہاں چونکہ کئی ممالک میں، یورپ کے کئی ممالک ہیں، بہت سارے ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں اس طرح مائک پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، تو لوگوں نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ مسجد سے فریکوینسی سیٹ اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرح کا ریڈیو ہے وہ، اور وہ اپنے گھر میں لگا دیا انہوں نے۔ اب مسجد میں جب اذان بلند ہوتی ہے تو ان کے گھر میں اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں اذان کی آواز سننے کا یہ اہتمام مسلمان ایسے ممالک میں کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں الحمدللہ یہ صدا سننے کو ملتی ہے۔ تو آئیے اس بارے میں، اس ٹاپک پر کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے اچھی کس کی بات، یعنی جب اچھی بات جو ہے، جو پسندیدہ بات ہے وہ اسی کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کی تفسیر میں اذان کے بارے میں بھی اشارہ ہوتا ہے، اور نیکی کی دعوت، وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، مسلمانوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، تو اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب اذان شروع کیسے ہوئی، اس کی تعلیم کہاں سے ملی؟ امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس طرح کا خواب دیکھا گیا ہے، یہ الفاظ سنائی دیے گئے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ یعنی پتا چلا کہ پہلی اذان جو باقاعدہ طور پر رائج ہوئی وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی، اور سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو، اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اب جب مؤذنین آپ نے دیکھا ہوگا کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال کو ارشاد فرمایا تھا، تو گویا یہ حضرت بلال کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر پر خوش جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، جس فیکٹری میں اذان کی آواز آتی ہے، وہ جگہ بابرکت ہے، بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے۔
جو آذان کی آواز سے کتراتے ہیں. آذان کی آواز آتی ہے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے. مسجد میں اگر اذان کے لیے مائک لگا دیا جائے تو وہ آ کر مؤذن صاحب سے جھگڑا کرتے ہیں, آ کر کہتے ہیں بھائی اپنی اذان کی آواز کم کرو, فجر میں ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے. مسلمان ہو کر اذان کی آواز سے دور بھاگنا, ارے یہ تو نعمت ہے اللہ کی. بلکہ ہونا یہ چاہیے امیر علیہ سنت جو ہمیں علم نیت عطا فرماتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیت کر لیا کرو. ہمارے گھر میں ہم روشن دان لگاتے ہیں, آپ نے اپنی فیکٹری میں بھی کھڑکیاں لگائی ہوں گی, روشن دان بنائے ہوں گے. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کھڑکی لگاتے ہیں کس لیے کہ بھائی اس سے روشنی آئے گی, اس سے ہوا آئے گی. روشنی اور ہوا اچھی چیز ہے, لیکن آپ کو اس کھڑکی لگانے کا ثواب تو نہیں ملے گا. اگر آپ اس میں یہ نیت شامل کرنے کہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آئے گی. ایسا نہیں روشنی ختم ہو جائے گی, ہوا بھی آئے گی, مگر اب یہ کھڑکی لگانا آپ کے لیے ثواب ہو گیا. تو ہر نیت اور جائز کام سے پہلے اگر اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جو جائز کام ہے وہ نیکیوں بھرا ہو جاتا ہے, وہ جائز کام برکتوں والا ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے, ہم نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ یاد آیا. ہمارے دوست ہیں, ان کے ماموں بیرون ملک سے آئے, غالباً امریکہ سے آئے تھے. اور جب وہ آئے تو جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تو وہ وضو کر کے تیار ہو جاتے, اذان سے پہلے تیار ہو جاتے. ابھی ظہر کر کے آئے تو تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وضو کرنے لگے, کہنے لگے کہ چلیں تھوڑی دیر میں اثر کا وقت ہونے والا ہے. تو ہمارے یہاں تو ہمارا تو حال ہی دوسرا ہے, اذان بھی ہو جاتی ہے, اقامت بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی ہم کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, پھر آخری وقت میں جماعت کے وقت پہنچتے ہیں, بلکہ جماعتیں بھی چلی جاتی ہیں, نماز وہ بھی معاذ اللہ چلی جاتی ہیں. تو اسلام ماموں کو کہنے لگے کہ آپ کو اتنی جلدی سے ابھی تو آپ آئے غور پر کے, ابھی سے آپ اثر کی تیاری کر رہے ہیں. کہتا بیٹا تمہیں کیا معلوم اذان اور مسجد کتنی بڑی نعمت ہے. ہم جس ملک سے آئے ہیں نا وہاں 25, 30, 40 کلومیٹر سفر کر کے نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے. ہمارے قریب مسجدیں نہیں ہوا کرتی, یہ تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ کتنی بڑی نعمت ہے جب اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے, مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے, آج مسلمان تفریح گاہوں میں تو نظر آتا ہے مگر مسجدوں میں نظر نہیں آتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلام بھائیوں, آپ نے اذان کی فضیلت سنی, مزید سنیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. امام بخاری اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دستے قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جہاں تک آواز پہنچے جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی لہذا تجھے بشارت ہو. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا فرماتے ہیں جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. وہ بستی امن میں آ جاتی ہے جہاں اذان دی جاتی ہے. خوش نصیب بولو جو اذانیں دیا کرتے ہیں, وہ مؤذنین خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزانہ یہ صدا بلند کرتے ہیں. جب کبھی موقع ملے گا میرے پیارے اسلامی بھائی اذان ضرور دینی چاہیے, یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. بندہ مؤذن کو آج بڑی حقارت کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں, اس بیچارے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, مگر آپ نہیں جانتے کہ جو اذان دیتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. سنیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ابھی آپ نے سنا کہ اس بستی کو امان دے دی جاتی ہے. مزید طبرانی معقل بن یسار راوی میں فرماتے ہیں جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے. جس میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے, امان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے اس قوم کو نجات عطا فرماتا ہے. اب سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اذان کہنے والا اگر ثواب کے لیے اذان کہتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی. لوگ کہتے میں نے اذان دینی ہے, یعنی لوگ آپس میں الٹ پڑتے کہ نہیں اذان میں دوں گا,
مگر آج اذان ہمیں تو سب سے بڑا پرابلم کوئی اذان دینا ہی نہیں آتی. اذان کے الفاظ کس کو یاد ہیں؟ تلفظ کے ساتھ صحیح معنوں میں اذان دے کون سکتا ہے؟ ہم میں سے تو یہ بھی کہیں کو نہیں آتا ہوگا. اور پھر اذان دینے کا شوق بھی کسی کو نہیں ہے. ایک اور حدیث کے پاس سنیے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ بان رحمت شمع نظم ہدایت ناشا نظم جنت طے کرے جود و سخاوت منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے براءت لکھ دے گا, جہنم سے آزادی لکھ دے گا. جس نے 7 سال تک اذان دی ہو تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو اذان دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر, اس کی بہت ساری برکت ہے. سنیے, مؤذن جو ہوتے ہیں, اذان دینے والے ہوتے ہیں, ان کا محشر کے دن کیا حال ہوگا؟ محشر کا دن بڑا سخت دن, پریشانی بھرا دن. مگر میرے آقا فرماتے ہیں مؤذنوں کا حشر, جب یہ مؤذنین قیامت کے دن لائے جائیں گے, ان کا حشر یہ ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے. ان کے آگے کون ہوں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے. سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے. لوگ ان کی طرف نظر کریں گے, پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں ہے, لوگ غم میں ہیں, ان کو غم نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو آذان دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ تو ہو گیا مؤذنین کو جو ثواب ملے گا, جو ان کو برکت ملے گی. آج ہم میں سے کئی اسلام ملتے ہیں, آپ دعا قبول نہیں ہوتی, دعا کس وقت کی جائے یہ ذہن میں آتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ مشکل میں ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو, سنیے ابھی شیخ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی, یعنی دعا لوٹائی نہیں جاتی, ریفیوز نہیں ہوتی. اب سوچیے میرے پیارے اسلامی, خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو اذان کا جواب بھی دیتے ہیں, مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اقامت کا جواب بھی دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں اذان کے بعد, اقامت کے بعد دعا کرتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مگر اذان کے وقت ہمارا تو سارا کاروبار جاری ہے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اذان کا جواب دینے کا. اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, ہمارا بزنس چل رہا ہے, ہماری حسین اذان چل رہی ہے, ہمارا معاذ اللہ فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت سارے کام کاج روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے. اب مزید سنیں, اب یہ تو ہو گیا ہم نے کچھ اذان دینے, اذان سننے کی برکتیں بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. مزید ایک بڑی پیاری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں سوال ہو کہ بھائی مؤذنین نے بڑی برکتیں دی تھی, وہ تو اذان دے کے کوئی جنت کی اٹھنی پر جا رہا ہے, ان کو تو جناب حضرت بلال کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو گیا, ہم تو مؤذن نہیں بن سکے. اور مشکل ہے بننے کے لیے مسجد ایک ہی ہے, محلے میں سارے مؤذن نہیں بن سکیں گے. تو دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے, اذان دینے والے کو تو برکتیں عطا کی گئی مگر جواب دینے والے کو بھی محروم نہیں کیا گیا. سنیے مصطفیٰ جان رحمت شمع نظم ہدایت میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا, اے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا, جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا, 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی وہ عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا, یعنی مردوں کے لیے ڈبل ہے. گویا اللہ عز و جل کی رحمت کے قربان ہمارے لیے نیکیاں کمانا, درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کتنا آسان ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اذان کے 15 کلمات ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ 2 کلمات پوری اذان کے اندر
15 सेंटेंसेस ہیں, 15 کلمات ہیں. اگر کوئی ایک اسلامی بہن اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن اس کو دہرائے، تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اسلامی بھائیوں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لیے ثواب ڈبل ہے. گویا اگر کوئی ایک بار اذان کا جواب دے دے تو اسے 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 30,000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 30,000 اسلامی بھائیوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر فجر کی اذان میں مزید بونس ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 کلمے زیادہ، تو فجر میں 17 کلمات ہو گئے. تو اب اگر کوئی شخص اذان کا بھی جواب دے دے تو پھر اقامت میں جائے، اقامت کا بھی جواب دے، تو اقامت میں 17 کلمات ہیں. تو پتا چلا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی، اگر پہلے اسلامی بہن کی بات کرتے ہیں کیونکہ مدنی چینل تو اسلامی بہنیں بھی سنتی ہیں، اسلامی بہن اگر اہتمام کر لے کہ 5 اذان کا بھی جواب دینا ہے اور گھر اگر مسجد سے قریب ہے، اقامت کی آواز ان کو پہنچتی ہے، تو وہ اقامت کے لیے اگر جواب دے دیتی ہیں تو انشاءاللہ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور اقامتوں کا ثواب کتنا بنتا ہے؟ اسلامی بہنوں کو 1,62,00,000 نیکیاں روزانہ ملتی ہیں. 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور ایک اسلامی بھائیوں آپ کو باہر بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اذان اور اقامت، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی نماز کا ثواب کیلکولیٹ نہیں کیا جا رہا، یہ تو اس اعلان کا جواب ہے. فقط اذان اور اقامت رب کی رحمت دیکھیے. اگر آپ کو جناب کوئی کہے کہ آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر آپ چل کر جائیں یا اسکوٹر پہ چلے جائیں تو یہاں پر دودھ 50 روپے کلو ہے، وہاں پر 40 روپے ملے گا، تو بندے نے دودھ نہیں سے لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آٹا وڑا یہاں 30 روپے کلو ہے لیکن 2 گلی چھوڑ کر 25 روپے کلو ملے گا، آپ نے 25 روپے کا آٹا لینا 2 گلی بھی کر کے جانا ہے. اور ایک اذان کا جواب دے دے تو 30 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی. اس کو یہ ٹائم نہیں نکالنا. آپ سوچیں 5 وقت اگر کوئی اذان اور اقامت کا جواب دے دے، اس حدیث پاک کی کیلکولیشن جو مطلوب کے مطابق بنتی ہے، اس کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی ایک دن. انہیں ایک دن کے اندر 1 ڈے اگر وہ پورا دن اذان اور اقامت کی صرف جواب دے دے تو اس کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور مزید 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ سوچو یار، روزانہ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں کرنی ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 30 دن کام کرتے ہیں، جب جا کے سیلری ملتی ہے. اس میں 2 دن چھٹی ہوگی تو 2 دن کی کٹوتی ہو جاتی ہے. یہاں روز جواب دیتے جائیے، روز ثواب لیتے جائیے. کتنی برکت ہے. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی پیاری حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا؟ کوئی بڑا عمل نہیں تھا. اس پر لوگ متعجب، وہ تعجب میں آ گئے کیونکہ بظاہر تو اس کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. ایک صحابی ان کے گھر گئے، ان کی بیوہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. کوئی بڑے اعمال نہیں تھے، ہیبٹ یہ تھی، عادت یہ تھی کہ اذان ہوتی تو اذان کا جواب دیتے، اقامت ہوتی تو اقامت کا جواب دیتے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب اذان کا جواب دیا کس طرح جائے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی، اذان کا جواب دینا، لیکن جواب کیا دینا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اس کو یاد کرنے کی آپ کوشش کریں. لیکن یہ سب چیزیں یاد کرنے کے لیے، صحیح معنی میں سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو، مدنی قافلوں کو جوائن کرنا ہوگا، وقت دینا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ سیکھ کر ہی تو آئیں گے. وہاں کوئی کاریگر ہوگا، اگر کوئی لین چلاتا ہے تو وہ گھر سے اس کو لین چلانے نہیں آیا ہوگا، اس نے کسی اپنے سے سینئر کاریگر کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوگا.
تو مینیجر ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی تعلیمی کورس کیا ہوگا. ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے کچھ شرائط نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کو کام کرنا آتا بھی کہ نہیں آتا. کوئی مشین ایسے نہیں دیتا کسی کاریگر کے ہاتھ میں بغیر اناڑی کو دے دیں گے تو مشین کا بورڈ اگر کر دے گا. تو دنیا کے کام کرنے کے لیے ہم سب سیکھتے ہیں. تو آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں, آج حالانکہ میرا نماز اور دیگر فرائض ٹاپک نہیں ہے, لیکن جو چیزیں نماز, روزہ, حج, زکات جو کچھ مجھ پر فرض ہے, ایک مسلمان کے لیے پاک ہونا زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تو نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا وہ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری اکثریت علم دین سے اتنی دور ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو پاک کرنا بھی نہیں آتا. معذرت کے ساتھ اتنے سارے ماشاءاللہ یہاں فیکٹری کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اپنے آپ سے خود ہی سوال کرنے دیے کہ غسل کرنا جو صحیح طریقہ ہے, کیا مجھے اس طریقے سے غسل کرنا آتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی میں تو نہاتا بھی ہوں, شیمپو بھی لگاتا ہوں, صابن بھی لگاتا ہوں, گرم پانی سے بھی نہاتا ہوں, آتا ہے غسل کرنا. غسل کرنا کیا کمال ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. غسل کے اندر بھی 3 فرائض ہیں, 3 فرض ہیں, لیکن ہمیں تو نہیں پتا. اب مجھے بتائیے جس کا غسل کے 3 فرض ہی کو نہیں پتا اور اس کا کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوا. غسل نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہوا, پاک نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, اس کا کوئی سجدہ نہیں ہوا, اس کا قرآن کو ہاتھ لگانا حرام, تلاوت کرنا اس کو منع. آپ مجھے بتائیے کہ کتنا بیسک علم تھا جو مجھے معلوم ہونے کے بعد سب سے پہلے سیکھنا تھا, ہمیں نہیں آتا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا تو کس کے غسل کے 3 فرض آتے ہیں, چلو غسل کے فرض آ گئے آپ کو. اس کے بعد بھائی وضو کرنا ہے, نماز سے پہلے وضو ہے نا, کسی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے وضو ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ نہیں بتاتے ہوں گے. وضو میں 4 فرض ہیں, ہمیں نہیں پتا. وضو کے کتنے واجبات ہیں ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا. اب جس کے وضو ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے. دنیا میں کسی کو کام نہیں آتا, اس کو جاب نہیں ملتی. آپ کوئی ایسا کمپیوٹر آپریٹر نہیں رکھتے جس کو کمپیوٹر کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی. آپ کوئی لوگوں پر ایسا کاریگر نہیں اٹھاتے جس نے کبھی لین پر کام نہ کیا ہو. آپ جناب ایسا اکاؤنٹنٹ نہیں رکھتے جس نے اکاؤنٹس نہ پڑھا ہو. تو ہم کیسے مسلمان ہیں جس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا, جس کو غسل کرنا ہی نہیں آتا, جس کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا؟ ہم نماز پر آگے جا کر بات کریں تو نماز میں کتنے فرض آتے ہیں؟ ظہر میں 4 فرض ہیں, تو ٹھیک ہے ظہر کے 4 فرض ہیں, لیکن خود باقاعدہ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ نماز کے 7 فرض ہیں, نماز کی 6 شرائط ہیں. یہ تو ساری چیزیں نہیں لگے گی کئی اسلامی بھائیوں کو, لیکن یہ سب سیکھنا ہم پر فرض ہے, عین ہے, ضروری ہے ہم پر سیکھنا. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں سب کچھ دنیا کے بارے میں معلوم ہے, نہیں معلوم تو جو چیزیں مجھ پر فرض ہے وہ نہیں معلوم. یہ کہاں سے سیکھے؟ آپ کو واقعی آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا کہ یار اب اس عمر میں کیا ہم جا کے مدرسے میں جائیں گے, کہ اس عمر میں ہم اپنی جاب چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے اب یہ کام کریں گے. سچی بات ہے یہ کہ سب چھوڑ دو, پہلے یہ کیجیے کہ یہ فرض ہے. لیکن آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے سب چیزیں آسان کر دی ہیں. اپنا کاروبار بھی کرتے رہیے, اپنی جاب بھی کرتے رہیے, لیکن وقت نکال کر ہمارے ساتھ کچھ قافلے میں سفر کر لیجیے. ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں روزانہ 1-2 گھنٹے دے کر کچھ سیکھیے. وہاں جہاں دعوت اسلامی کی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں آئیے. ہمارے الحمدللہ جہاں جہاں پہ اسلامی بھائی ملتے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھتے رہیے کہ یار آپ مجھے تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ وضو کے فرض بتا دیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے رسالے کتابیں لکھ کر ہمارے ہاتھ میں یہ سارا علم دے دیا. اب وقتوں میں نکالنا پڑے گا نا. نماز کے احکام یہ وہ کتاب ہے, یہ بیسک بک ہے, یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. نماز کے احکام نام یاد کر لیجیے, یہ کتاب حاصل کیجیے. اس میں غسل کے فرائض, غسل کا پورا طریقہ, وضو کے فرائض, وضو کا پورا طریقہ, نماز کس طرح پڑھنی ہے سب موجود ہے. جس موضوع کو جو میں آج بیان کر رہا ہوں, اذان کی کیا برکت ہے, اذان کا کیا طریقہ, یہ بھی رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ رسالہ بھی نماز کے احکام میں موجود. عید کی نماز کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے. لیکن ہمیں دنیا بھر کے رسالے پڑھنے کا ٹائم ہے. 2 اخبار ہے, 3 اخبار ہے, حالانکہ 3 اخبار میں جیسی خبریں ہوں گی لیکن 3 پڑھنے ہیں. ٹائم بہت ہے نا ہمارے پاس, لیکن نہیں پڑھنا تو ہمیں جو بیسک علم سیکھنا ہے وہ نہیں پڑھنا. دوبارہ اپنی آخرت کی فکر کیجیے. جو چیز ہم پر شریعت میں فرض واجب کی ہے وہ پہلے پورا کیجیے اور یہ علم سیکھیے. اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کیجیے. میں بلکہ جو فیکٹری اونر ہیں
جو یہاں موجود ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، جو دیگر فیکٹری اونر جو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ لیبر جو بھی کام کرنے والے یہ آپ کے امپلائی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں ان کی معاشی معاملات کی فکر کرتے ہیں خدارا ان کے اخروی معاملات کی بھی فکر کیجیے اور ان کے لیے کوئی درد کا سلسلہ اپنی فیکٹری میں شروع کیجیے. ہو سکے تو یہ نماز تو احکام ان کو دے دیجیے، یہ ثواب جاریہ ہے اور آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں. ہم سب دیکھیں چراغ سے چراغ جلے گا. اگر میں نے سیکھ لیا تو یہ کافی نہیں ہے، مجھے دوسروں کو سکھانا ہے، مجھے دوسرے اسلامی بھائیوں کو یہ میسج پہنچانا ہے تاکہ میرا ایک ایک مسلمان بھائی جو بیسک مسٹیک کر رہا ہے، بنیادی غلطی کر رہا ہے، اس کی وہ غلطی دور ہو جائے. آپ خود سوچو یار، آپ ہو ہی ناپاک تو کیسے باقی کام کریں گے؟ چلیں اب بات چلی ہے، حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں غسل کے فرائض کم از کم بتا دیتا ہوں. اس کو تین غسل کے فرائض کو یاد کر لیجیے. پہلا فرض ہے کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ ذرا دوہرا لیں گے تو یاد ہو جائے گا. پہلا فرض کیا ہے؟ اچھا، اب کلی کرنے کے بھی آداب ہے نا. کلی کرنا یہ نہیں آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور کچ کر کے نکال دیا، بلکہ پورے منہ کے اندر آپ نے اپنے پانی کو روٹیٹ کرنا ہوگا، گھمانا ہوگا. ہر بات کی کھڑکی میں منہ کے ہر کونے میں وہ پانی پہنچنا چاہیے. تو چلی بھر کے آپ نے کلی کرنی ہے پورے منہ میں پانی کو گھما کے، اور بہتر یہ کہ 3 بار آپ کلی کر لیجیے. روزہ نہیں تو غرغرہ بھی کر لیں. تو پہلا فرض ہے کلی کرنا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. اب ناک میں بھی پانی چڑھانا نہیں آتا ہم کو، ہم صرف ناک سے پانی رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو ناک کے قریب پانی لے جا کے ہلکا سا سانس لیجیے. تو نرم ہڈی تک، یہ نرم ہڈی ہے نا، یہاں تک پانی کا پہنچنا یہ ضروری ہے. اگر ناک میں میل وغیرہ ہے تو وہ بھی اچھی طرح صاف کر لیں. اگر ناک میں پوری طرح پانی نہیں پہنچا یا کلی نہیں کی یا کلی صحیح نہیں کی تو انسان پاک نہیں ہوگا. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر ہر روئے پر، جسم کے ہر حصے پر پانی بہانا. یہ تیسرا فرض ہے. اچھی طرح پورے جسم پر پانی بہائیں. یہ خصوصی جو جگہ ناپاک ہے، اگر فرض غسل ہے تو وہ جگہ کو پاک کریں اور پورے جسم پر پانی بہائیں. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ غسل کرنا تو پانی بہا لیا، اچھی طرح نہا لیا، صابن بھی لگا لیا، شیمپو بھی لگا لیا اور موتر مہکے باہر آ گیا، ادھر زبردست غسل ہو گیا. بھائی آپ نے کلی نہیں کی، آپ نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، فرض بھی ادا نہیں ہوا. تو اب یہ 3 فرض آج اجتماع میں سیکھنے کو ملے نا آپ کو، اب یہ کئیوں کو نہیں پتا ہوں گے. تو اب اس طرح اجتماع میں آتے رہیں گے، قافلے کو سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی والوں سے مربوط رہیں گے. بہت ساری بیسک چیزیں جو ہمیں نہیں پتا. اب آئیے الحمدللہ ہم دوسری بات جو سیکھنے جا رہے تھے کہ آذان کا جواب کس طرح دیا جائے. اتنی ساری نیکیاں ہیں بھائی، ایک دن کے اندر 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، گارے نیارے ہو جائیں گے اپنے تو اب آذان کا جواب کیسے ہو، توجہ سے سن لیجیے. پھر پیارے اسلامی بھائی جب آذان دی جائے اللہ اکبر تو آپ نے بھی جواب میں یہی کہنا ہے اللہ اکبر. اس کے بعد جب کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی جواب میں یہی دہرانا ہے. سمپل، اسی کو ریپیٹ کر دیجیے. اب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہا جائے، جب پہلی بار مؤذن کہے تو آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوہرا لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. درود شریف بھی ہے، ہمیں درود شریف کا ثواب بھی مل رہا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جب مؤذن ایک بار یہ کہے. دوسری بار جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اب آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کتنا پیارا جملہ ہے یہ، تو سرکار کے تصور میں ڈوب کے اگر کوئی بندہ کہے نا، کیا کہیں گے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بک یا رسول اللہ آپ سے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا محبت بڑا جملہ ہے. تو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح جب کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے اور روشنی بھی بڑھ جاتی ہے. ارے جو اپنے آقا کو اپنی آنکھوں کی روشنی کہے، جو آقا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، آقا کے ذکر سے اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی. تو یہ دوسری باری میں کہے. پھر جب مؤذن کہے اور جب انگوٹھے آنکھوں پر لگائے تو وہ دعا یہ بھی پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر. اے اللہ میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے.
اب راوی لکھتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی دونوں بار اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ دعا پڑھے صلی اللہ علیہ و رسول اللہ، دوسری باری میں پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور یہ دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر، ایسا کرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ کہا جاتا ہے نا، ان دونوں کے جواب میں یعنی 4 بار کہا جائے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان چاروں بار جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور اس کے بعد لا حول ولا قوت بھی کہے، یعنی حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد اب یہ تو نارمل اذان ہو گئی، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کہا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ اب جب اس میں جواب دے دے، اب اللہ اکبر اس کا جواب بھی یہ دے دے گا، لا الہ الا اللہ اس کا جواب بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اقامت میں ایک 2 جملے بڑھ جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، تو اس میں کس طرح جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیں گے اقامہ اللہ وابانہا ما دامت السماوات والارض۔ تو انشاءاللہ یہ اذان کے جواب اگر ہمیں یاد ہوں گے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں، ہر اذان پر 30 لاکھ نیکیاں، اور پورے دن کی اذان اور اقامت پر اگر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں تو 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اذان کا جواب دیں گے، اقامت کا جواب بھی دیں گے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ یہ کنفیوژن آ رہی ہو کہ ہمیں جناب یہ جو آپ نے عربی میں پڑھا یہ تو ہمیں آتا نہیں ہے، تو وہ چیز سیکھنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب خرید لیں، ورنہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں تو یہ سکھا دیں گے، لیکن جو نہیں آتا اس کے علاوہ تو جواب دے دیں، اللہ اکبر جو کہ اپنا وہی جواب دے دیں، جو باتیں موزن کہہ رہا ہے وہ دہراتے چلے جائیں، تو پورا نہیں تو 70-80% کا جواب درست ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر گاؤں باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں